اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ انسانوں نے جو اللہ تعالیٰ کا فطری نظام تھا توحید انسان کے دل کے اندر رکھی، انبیاء کے ذریعے اس کو یاد دہانی کروائی، تو اس فطری نظام کو انہوں نے ترک کر دیا، اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا اور اپنے بیان کردہ اپنے طے کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، جس کا ان کو دنیا میں بھی خسارہ ہوا اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم ذرا سے غور کرو کہ تم تھے ہی نہیں، مردہ تھے، تمہیں اللہ رب العزت کی ذات نے حیات دی، پھر ایک وقت مقررہ پر تمہیں دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر حشر میں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے، اللہ کی انکار کی جرأت تمہارے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خاموش کروانے کے لیے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور توبیخ کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا جا رہا ہے کہ تم کیسے کر سکتے ہو اللہ کی ذات کا کفر اور انکار، حالانکہ تم وکنتم امواتا، تم خود مردہ تھے، یعنی انسان پہلے مردہ ہی تھا، یا باپ کے پشت کے اندر اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ بھی مردہ ہی ہے ایک طرح سے۔ فاحیاکم، بس اسی نے تمہیں زندگی دی، تو کس بنا پر ڈھٹائی کرتے ہو، اکڑتے ہو؟ تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ کی ذات نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہی ذات تمہیں ایک وقت مقررہ پر موت دے دے گی دنیا میں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا اور حساب و کتاب دینا ہے، جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو تمہارے پاس تو نہ اپنی وجود ہے، نہ اپنی زندگی تمہارے اختیار میں ہے، نہ موت اختیار میں ہے، تم کیسے اللہ کی ذات کا کفر کرتے ہو؟ اور یہاں اللہ رب العزت کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت خالق بھی ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیں گے، ہلاکت بھی اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور حشر بھی اللہ کی ذات نے ہی برپا کرنا ہے۔ ہندوؤں کی طرح نہیں کہ پیدا کرنے والا برہما ہے، مارنے والا وشنو ہے اور باقی رکھنے والا شیو ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ انہوں نے دیوی دیوتا کھڑے ہوئے، ہمیں یہاں ساری قدرتیں اللہ رب العزت ہی کی ذات کے پاس، خالق بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، حشر بھی اسی نے برپا کرنا۔ مزید فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے صرف تمہیں وجود ہی نہیں دیا، اس نے تمہیں عزت بھی دی ہے، اور عزت انسان کو اس طریقے سے دی ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین کے اندر ہے، جمیعا، سب کا سب۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے، انسانیت کو یہ شرف اسلام نے دیا ہے کہ تم مخدوم ہو، خادم نہیں ہو، اس کائنات کو انسان کی فرما برداری کے لیے لگایا گیا، تو ہمیں اسی نے تمہارے لیے پیدا کیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب۔ آپ مثال کے طور پر ناگا پربت ہے، گنگا جمنا ہے،
جس میں انسان شرک کرتا ہے وہ تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، پانی انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیے۔ اللہ انسان کو یہ شرف دین اسلام اور اللہ رب العزت نے دیا کہ تم مخدوم ہو، باقی کائنات تمہاری خادم ہے، تم مطاع ہو، باقی تمہاری اطاعت کریں گے۔ لیکن یہ انسان ہے مشرک، اس ترتیب کو الٹ دیتا ہے۔ جو کافر اور مشرک ہے نا، وہ اس ترتیب کو ہی الٹ دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود خادم بن جاتے ہیں، گاؤں ماتا کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو خدا بنائے ہوئے، کوئی بت کو خدا بنائے ہوئے، ان کے آگے جھک رہے ہیں۔ ترتیب ساری انہوں نے الٹ کر دی، جس کی وجہ سے انسان رسوا ہوا۔ حالانکہ انسان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، ہمیں صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں پیدا کرنے کے بعد وجود دیا اور تمہاری ضروریات کے لیے ساری کائنات کو تمہارے لیے ہی پیدا کی۔ ہاں تم سے تقاضا یہ تھا کہ تم میری بندگی کرو، لیکن تم اسی مخلوق کی بندگی کرنے لگ گئے جو تمہارے لیے پیدا کی گئی تھی۔ اب مشرک انسان جو ہے نا، وہ ترتیب چونکہ الٹ دیتا ہے، اس وجہ سے انسان کی تذلیل ہوتی۔ توحید کے اندر ہی انسان کی عزت ہے، شرف ہے، اور یہ دین اسلام نے اس کو یہ شرف بخشا ہے۔ ہمیں سب کا سب تمہارے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ الى السماء یعنی زمین میں جو کچھ ہے نا وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا تو وہ بھی انسان ہی کے لیے۔ فسواہن، پس اس آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ سواہن کا صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ بالکل تسویہ کسی چیز کا یہ کہتے ہیں کہ اس کو لیول کر دینا اس کا، اور اس کے اندر کوئی کجی نہ رہے، کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے، کوئی رخنا نہ رہے، اسے کہتے ہیں بالکل صحیح ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت آسمانوں کی طرح متوجہ ہوئے تو ان آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ 7 آسمان بنا دیے، اس میں نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، ستاروں کا نظام ہے، سیاروں کا نظام ہے، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ اب کوئی چیز انسان کی خدمت سے باہر نہیں ہے۔ اب اوپر بھی لوگوں نے شرک کر دیا، وہاں بھی ترتیب الٹ دی، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستارہ پرست بن گیا، اور کوئی آکاش یعنی آسمان کو دیوتا بنائے ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرمائے یہ تو تمہارے لیے تھا، اور تمہیں عزت اور شرف دی گئی تھی۔ اور واقعہ ہی اگر انسان اللہ رب العزت کی توحید کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو انبیاء کے واسطے سے انسان تک پہنچی ہیں ان کو اپنا لے تو واقعی ساری کائنات اس کی خدمت کرنے لگ گئی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور خلافت دیکھی، زمین نے زلزلہ برپا کیا تو زمین کے اوپر کوڑا مارا، کیا میں نے تمہارے اوپر اللہ کا نظام نہیں قائم کیا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ ہوا کے ذریعے پیغام ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیا۔ یا ساری اہل الجبل کہا تو لشکر تک آواز پہنچ گئی، کہاں آپ مدینہ میں، کہاں دوسرے ملک کے اندر لشکر ہے۔ لاوا پہاڑ سے نکل آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا اس کو لاوے کو واپس کر کے آؤ۔ اس طریقے سے ہاتھ سے آگ کو کہا پیچھے جاؤ، آگ پیچھے جا رہی ہے، حکم کی پابند۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے نا، تو خلیفۃ اللہ کی شان یہی ہونی چاہیے کہ بادشاہ کی ساری بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرے، لیکن بادشاہ کا حکم مانے۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے جس نے کائنات کے اندر تصرف کرنا ہے، جو چاہے کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے میں نے یہ پیدا کیا تھا، اور تمہیں پابند کہا تھا کہ میرا حکم ماننا ہے اور میرے سے روح گردانی نہیں کرنی۔ انسان نے اللہ رب العزت کی ذات سے رخ موڑ لیا اور باقیوں کی طرف رخ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ خسارے کے اندر چلا گیا، ذلت اور رسوائی، ترتیب الٹ ہو گئی۔ اور اسی وجہ سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ نے 7 آسمان ٹھیک کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہے۔ تو جس نے کائنات خلق کر دی ہے، زمین بنا دی اور اس میں جو کچھ ہے انسان کی خدمت کے لیے، 7 آسمان بنا دیے، تو کیا وہ تمہارے احوال سے واقف نہیں ہے؟ اس کو تمہارا پتہ نہیں؟ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، پتہ بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ تو اس سے کیوں روح گردانی کرتے ہو، کیوں اس سے انحراف کرتے ہو؟ اس کے ہو جاؤ۔ یہ کل انسانیت کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت تو تمہارے پاس ہیں،
تمہیں وجود عطا کرنے والے ہیں، تمہارے لیے کائنات بنانے والے ہیں اور سب کچھ تمہیں دینے والے ہیں، اس کی قدرتوں کا تم مشاہدہ بھی کرتے ہو، وہ تمہارے احوال سے واقف بھی ہے، پھر تم اس سے روگردانی کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے، اور یہ اگر کر رہے ہو تو بہت بڑی جرت کر رہے ہو اور بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں معرفت الہی، اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی توحید کا ذائقہ اور اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔